بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 سے۔ آج کی آیات میں بیوہ کا ذکر ہے کہ بیوہ کی عدت کتنی ہوں گی، اور اس عدت کے دوران بیوہ کے لیے کیا پابندیاں ہیں، کن چیزوں سے اسے منع کیا گیا، اور کون سی چیزیں ہیں جو عدت کے دوران وہ کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوہ کی عدت رکھی ہے اس میں کیا حکمت ہے، اور اگر سوگ منائیں تو کتنے دن کا سوگ منانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران اگر کوئی نکاح کا پیغام دے دے یا دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی چند ہدایات آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اور آپ سب کو ایک اہم بات بتانی ہے، اور بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں، کیا آپ نیکیوں میں حصہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دنیا سے آپ کے جانے کے بعد بھی یہ عمل جاری اور ساری رہے گا۔ اور اس چیز کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے اس خیر کے کام میں آپ کی مدد چاہیے۔ امید ہے آپ مجھے نا امید نہیں کریں گی۔ بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسی کی توفیق سے اگلے ہفتے سے جوان لڑکیوں کے لیے 6 ہفتوں کا نیا کورس شروع ہو رہا ہے، پلس آف اسلام کے نام سے۔ آپ دیکھیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں آج کل فتنوں میں گھری ہوئی ہیں۔ اتنی معصوم ہماری بچیاں ہیں کہ باہر ان کو بہکانے والے بہت لوگ ہیں۔ کئی بچیاں بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں، کئی حرام رشتوں میں ملوث ہیں، کئی ایسی ہیں کہ توحید کیا ہے انہیں نہیں پتہ، ماں باپ کے حقوق سے انجان ہیں اور سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہیں۔ ان کی رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج یہ بچیاں چھوٹی ہیں لیکن کل کو ان سے نسلیں آباد ہوں گی۔ یہی بچیاں آگے جا کے ان سے نسل آگے بڑھے گی، اور ان بچیوں کی تربیت میں اگر ہم چھوٹا سا بھی حصہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ بے شک یہ بچیاں ہماری، ان سے کوئی خون کا ہمارا رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری امت کی بچیاں ہیں، ان کے لیے ایک فکر اور ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ تو اگلے ہفتے سے ہر وینسڈے سعودی ٹائم سے 5 بجے یہ کورس شروع ہوگا۔ بہترین طریقے سے یہ کورس کو پلان کیا گیا ہے تاکہ یہ بچیاں اچھی طرح سے ان کی تربیت ہو سکے اور وہ جان سکے کہ اصل ان کے جینے کا مقصد کیا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کا بھی کورس شروع ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے جو 5-6 سال سے لے کے، بچے اگر ہیں لڑکے ہیں تو 11 سال، اور لڑکی ہیں تو 5-6 سال سے لے کے 12-13 سال کی عمر کے بچوں کے لیے سمر کورس پلان کیا ہے، کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں۔ تو ہر جمعرات ان بچوں کا کورس کلاسز چلیں گی زوم پر، تقریباً 2 مہینے کا سمر کورس ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں نا ہماری امت کے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے، یہ ان کی اصل تربیت کا وقت ہے۔ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جس طرح سے ہم ان کو یعنی موڑنا چاہیں گے، جس طرح سے ہم ان کو تربیت کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کے ذہن جو ہے نا ابھی بہت صاف ہیں، ان کے ذہن ہم جس طرح چاہیں ان کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کا بہترین وقت ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ تو یہ دونوں کورسوں کا فلائر، پلس آف اسلام جوان بچیوں کے لیے
اور بچوں کے لیے جو کڈس حلقۃ الہدیٰ سے کورس شروع ہونے والا ہے، ان کا فلائر اور رجسٹریشن فارم گروپس میں شیئر کیا جائے گا۔ تو بس آپ سے ایک ہی التجا ہے کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے ہماری مدد کریں، آگے آئیں، اس میں بھی اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جتنے لوگوں کو آپ جانتی ہیں، جتنے آپ کے گروپس ہیں، ان گروپس میں شیئر کریں، اپنے خاندان کی جوان بچیوں کو اور بچوں کو انشاءاللہ اس کورس میں آپ رجسٹر کروائیں، جوائن کروائیں۔ ہم سب مل کر ایک کوشش کرتے ہیں اس امت کے بچوں اور اس امت کی جوان لڑکیوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو چلے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب عدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تو اس آیت میں ہر اس عورت کی عدت بتائی گئی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہر اس عورت کو جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور یہ تقریباً 130 دن بن جاتے ہیں۔ اور اس عدت کا شمار چاند کی تاریخ سے کی جائے گی، قمری کیلنڈر سے، لونار کیلنڈر سے کی جائے گی، اور یہ عدت کا وقت عورت اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی۔ لیکن ایک یہاں پر ایکسیپشنل کیس ہے، الا یہ کہ اگر عورت حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، اور شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اس عورت کی، اس حاملہ عورت کی عدت جب تک وہ ڈیلیوری نہیں کر دیتی، جب تک اس کو یعنی وضع حمل نہیں ہو جاتا، تب تک اس کی عدت ہے۔ اگر شوہر آج فوت ہوا ہے اور کل یہ ڈیلیور کر دیتی ہے تو کل ہی پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو سب کے لیے 4 مہینے 10 دن، الا سوائے حاملہ عورت کے، وہ عورت جو پریگننٹ ہے، جیسے ہی وہ بچہ پیدا کرے گی ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عدت کے 4 مہینے 10 دن رکھے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم نے پہلے طلاق شدہ کی بھی عدت دیکھی، جو خلا لے رہی ہے اس کی عدت کتنی ہے، اور یہاں بیوہ کی دیکھ رہے ہیں، اس کی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ تو اس میں 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن ہے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ عورت حمل سے ہے کہ نہیں۔ اگر حمل ہو تو اس کا حمل واضح ہو جائے، کلیئر نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں یہ حمل سے ہے، تو ایک تو یہ اس میں حکمت ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے 3208 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کی تخلیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح 40 دن لوتھڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح 40 دن تک بوٹی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان تینوں مرحلے میں، تینوں مراحل میں کیا ہے، 4 یہ سب اگر کاؤنٹ کر لیں تو یہ 4 مہینے بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد احتیاط کے خاطر اس میں اور 10 دن رکھ دیے گئے، جو کہ 4 مہینے اور 10 دن بن گئے۔ تو اس سے پتہ چلا، ایک تو حکمت یہ ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، اور دوسرا دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے۔ ایک عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک وہ بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑے صدمے سے گزرتی ہے، ایک غم کا پہاڑ اس پر ٹوٹا ہے، اسے اس غم سے نکلنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، کچھ وقت اسے چاہیے۔
اپنے شوہر سے جدائی اور تنہائی کی جو ایک آزمائش ہے، یہ بہت ہی سخت ترین مشکل آزمائش ہے۔ اسی لیے یہ 4 مہینے 10 دن دیے گئے ہیں کہ ان 4 مہینے 10 دن میں وہ ان چیزوں سے ابھر آئے، وہ تھوڑا اس کا غم کم ہو جائے، کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وقت بھی ایک بہترین مرہم ہوتا ہے۔ تو ایک تو حمل ظاہر ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کو وقت بھی مل جائے تاکہ وہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا تیار بھی ہو جائے۔ اب ایسے اگر تھوڑا آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہوا ہے اور اسے اگلے ہفتے ہی یا 2 ہفتے بعد اگر اس کو نکاح کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوگی، اس کو ایک وقت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بیوہ عورتوں کو ایک حکم دیا، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار میں رکھے، روکے رکھے اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن وہ روکے رکھیں۔ کس چیز سے روکے رکھیں؟ اپنے آپ کو روکے رکھیں نکاح کرنے سے۔ وہ عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو روکے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بیوہ خاتون کے لیے کون کون سی پابندیاں ہیں۔ جب وہ عدت کا وقت گزار رہی ہے تو ان عدت کے دنوں میں کن چیزوں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہ کوئی اسے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، نہ ہی یہ خود نکاح کے لیے نکاح کر سکتی ہے یا نکاح کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اگلی آیت میں ہم تھوڑا کلیئرلی دیکھیں گے کہ اشارتاً کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہم اگلی آیت میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں ایک بیوہ عورت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ کوئی وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، کوئی بناؤ سنگار نہیں کرے، وہ سادہ لباس پہنے، کوئی اس کا لباس ایسے چمک دھمک زینت والا لباس نہ ہو اس کا۔ اور ایک بیوہ عورت اپنے عدت کے دوران، اپنی صرف عدت میں، بعد میں وہ پہن سکتی ہے، عدت کے دوران وہ زیورات نہیں پہن سکتی جس میں چوڑی ہے، جھمکا، بالی ہے، انگوٹی ہے، پاجیب وغیرہ، وہ زیورات نہیں پہن سکتی۔ اسی طرح نہ ہی وہ خوشبو لگا سکتی ہے۔ ہاں لیکن حدیث سے یہ ملتی ہے کہ یہ بات ملتی ہے کہ اگر حیض کے بعد جب غسل لیتے ہیں تو وہ بدبو کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر خوشبو لگا سکتی ہے، اس کے علاوہ ویسے ہی وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، نہ ہی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہے، اور نہ ہی گھر سے اسے باہر نکلنا چاہیے، غیر ضروری اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ بھی وہ اپنے مائکے بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل آپ کو صحیح ترمذی میں ملتی ہے کہ جب ایک عورت اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اپنی عدت کا وقت اپنے شوہر کے گھر گزارے، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلے اور نہ ہی اپنے مائکے جائے۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، دیکھیں دین ہمارا بہت آسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی نہیں کی، ایک ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو وہ عدت کے دوران بھی یہ بیوہ خاتون گھر سے نکل سکتی ہے۔ مثلاً کوئی بیمار ہے، اس کا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، اس نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اور اس نے اپنا کوئی ایکس رے کروانا ہے، کوئی اس کے بلڈ ٹیسٹ ہے یا ڈاکٹر کا اس کا چیک اپ کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو وہ اس عدت کے دوران نکل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے کوئی عدالت میں کیس چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کیس ہے جس میں اس کا جانا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے تو وہ جا سکتی ہے عدت کے دوران۔ اسی طرح بینک کے کچھ اہم کام ہیں، اس کے لیے بھی وہ جا سکتی ہے۔ اور ایسی عورت جو جاب کرتی ہے، خود کمائی کرتی ہے، اب شوہر فوت ہو گیا اور بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اگر یہ اپنا جاب چھوڑ دے گی، یہ اپنا کام چھوڑ دے گی تو اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اتنی لمبی وہ چھٹی نہیں لے سکتی، اس کو جاب سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو ضرورت کے تحت کہ اس کو کوئی ہے نہیں سپورٹ کرنے والا، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا گزارا کیسا چلے گا، تو پھر یہ عورت پابندیوں میں رہ کر اپنے جاب کو عدت کے دوران کنٹینیو کر سکتی ہے اگر واقعی شدید اس کی ضرورت ہو تو۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ گھر میں کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نہ مائکہ ہوتا ہے، نہ سسرال سے کوئی لوگ ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، تو اب کوئی جان پہچان والے بھی نہیں ہیں،
اور تو کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، گھر کی چیزیں جو خریدنی ہوتی ہیں تو وہ اپنی ضرورت کی چیزیں جب کوئی نہ ہو تو خود جا سکتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جب یہ گھر سے نکل رہی ہے تو شرط یہ ہے کہ یہ دن میں نکلے اور رات ہونے سے پہلے اپنے گھر آ جائے۔ اسی طرح اگر کرائے کے گھر میں ہے اور پھر کانٹریکٹ ختم ہو گیا، مالک کے مکان کہتا ہے کہ گھر خالی کرنا ہے، تو بھی صورت میں وہاں سے موو ہونا پڑے گا، وہاں سے گھر خالی کرنا پڑے گا، تو وہ وہاں سے موو ہو سکتی ہے، گھر خالی کر سکتی ہے۔ یا پھر جہاں یہ اپنی عدت گزار رہی ہے، شوہر کے گھر میں اپنی عدت گزار رہی ہے اور وہاں پہ وہ تنہا ہے، کوئی نہیں، بالکل اکیلی ہے، نہ بچے اس کے ساتھ ہے، بچے ہو سکتا ہے کوئی دوسرے ملک میں ہو، کوئی اس کے ساتھ نہیں، تو ایسی صورت میں پہلے تو یہ اپنے مائکے سے اپنے بھائی یا اپنے والد یا اپنے بھانجا یا بھتیجے کو بلا لے۔ اگر کوئی نہیں آ سکتے تو اس کے لیے پھر مشکل ہوگا کہ اکیلے کیسے گھر میں گزارے گی اپنی عدت کا وقت، کوئی ہے ہی نہیں ساتھ میں، تو اس صورت میں پھر وہ وہاں سے ہٹ سکتی ہے، وہاں سے موو ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عدت میں ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے اور وہ ٹیچر ہے، اب اگر یہ نہیں جائے گی، 4 مہینے 10 دن چھٹی کر لے گی تو وہاں اتنے اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے، اگر یہ 4 مہینے 10 دن نہیں جائے گی تو اس کا 1 سال خراب ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ درس و تدریس کرتے ہیں، ایسے ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ پھر ان حالات میں بھی یعنی عدت کے دوران میں بھی وہ نکل سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ گھر بیٹھ جائیں تو پھر نقصان ہوگا۔ تو یہ کچھ پابندیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے ایک بیوہ عورت کے لیے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں اور کن حالات میں یہ عدت کے دوران بھی نکل سکتی ہے۔ یہ عورت کو زیب نہیں دیتا کہ عدت کے دوران پکنکس بھی چل رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کبھی میکے میں گھوم کر آ رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عدت کے دوران ایک بیوہ خاتون کے لیے یہی ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلے۔ ضروری یہاں پہ میں نے آپ کو وہ چیزیں بتا دیں جو چیزیں ضروری ہے اس وقت پر نکل سکتی ہیں، اور وہ بھی پابندیوں کے ساتھ کہ دن میں نکلے، خیال رکھیں، خوشبو نہ لگائے، اور یہ تمام چیزیں تو گھر میں بھی کرنی ہیں۔ سادہ لباس پہننا ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، ہاں لیکن وہ غسل کر سکتی ہے، اپنے ناخن کاٹ سکتی ہے، اپنے بغل اور زیر ناف کے بال بھی کاٹ سکتی ہے عدت کے دوران، اچھا کھانا کھا سکتی ہے، لوگوں سے بات چیت کر سکتی ہے۔ تو ان چیزوں میں پابندی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے نا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو غیر مسلمان ہیں، تو ان کی کئی چیزیں ہم پھر اختیار کر لیتے ہیں، ان کی رسم و رواج لے کر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، جس سے زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں انڈیا میں، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان میں دیکھیں، ایک بیوہ خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ تو بیوہ خاتون کو منحوس سمجھتے ہیں، جو بہت غلط بات ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ شادیوں پر بیوہ خاتون کو آنے نہیں دیتے، دلہنوں پر ان کا سایہ نہیں پڑنے دیتے کہ یہ بیوہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی پھر اس دلہن کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں بیواؤں کے ساتھ تو زیادہ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے۔ ایک ایسی خاتون جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، جس کا کوئی محرم نہیں ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ایسی خاتون کے ساتھ تو ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں، ایسی عورتوں کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں بیواؤں کے ساتھ، ان کو دعوتوں پر انوائٹ نہیں کرتے ہیں، اگر آ بھی جاتی ہیں تو ان کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بیچاری وہ آ کر خود شرماتی ہے کہ میں ملال کرتی ہے کہ میں کیوں یہاں پر آئی۔ تو اگر کوئی بیوہ ہے تو ان کی زیادہ اور عزت اور احترام کریں، ان کے جو کام آ سکتی ہیں کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں، ان میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی ازواج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا تو بیوہ تھی یا تو طلاق شدہ تھیں۔ تو یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ یہ منحوس ہوتی ہیں، ان کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اور یہاں پر میں آپ کو ایک مختصر سا ایک قصہ سناتی چلوں. اور اس وقت پر یعنی جب عدت کے دوران اگر ایک عورت ہے تو وہ اپنی عدت کو ظاہری طور پر ہمیں پتہ ہے کہ ان پابندیوں کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور کیا کرے؟ اس کے علاوہ وہ اپنے رب کی رضا سے راضی رہے، صبر کریں. ہاں واقعی بہت بڑا ایک پہاڑ ٹوٹا ہے، بہت بڑا ایک مصیبت یا بہت بڑی ایک مصیبت آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہیں. کہیں کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا. صبر کریں، اپنا تعلق اپنے رب سے اور بھی زیادہ مضبوط کر لیں، ذکر اور اذکار کریں. اور یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو میں ایک دعا بتاؤں جو ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی تھی. ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے شوہر جب فوت ہو گئے، اور یہ ایسے میاں بیوی تھے کہ ان دونوں میں آپس میں بڑی محبت تھی، بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. تو جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس دعا کو میں نے پڑھ لیا. دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلامہ جیسا شوہر کا بدل کیا مجھے ملے گا، یعنی اتنا محبت کرنے والا شوہر، اس کا مجھے کیا بدل مل سکتا ہے. کیونکہ اس دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، مجھے ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا مجھے بہترین بدل عطا فرما. تو وہ کہتی ہیں ابو سلامہ سے تو بہتر کون ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر انہیں بھروسہ تھا. انہوں نے اس دعا کو پڑھا جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ بعد میں پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور یہ امہات المومنین بن گئی. تو واقعی ہم مومنوں کو چاہیے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں. کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی مالی مصیبت ہو، جسمانی مصیبت ہو، کوئی فوت ہو جائے، کسی کا طلاق ہو جائے، کوئی چیز گم جائے، کوئی بھی مصیبت ہو، اس وقت پر اس دعا کو پڑھنا سیکھیں، پورے توکل کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جو چیز گوائی ہے، جو چیز گم گئی ہے، جو چیز دور ہو گئی ہے، اس سے کوئی بہتر نعمت بدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، یعنی یہ بیوہ عورتیں جب اپنی 4 مہینے 10 دن کی عدت کو پوری کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی یہ عورت کے وارث سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ اگر یہ عورتیں اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہے کریں. عورتوں کے وارث سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی عدت کو جب ختم کر لیں 4 مہینے 10 دن کے، تو اس کے بعد یہ جو چاہے کرے، جو چاہے یعنی اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نکاح کرنے دیں، انہیں نکاح کرنے سے نہ روکیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہی معلوم ہوا کہ عورت کا شوہر جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے عدت گزارنی لازمی ہے. سوگ منانا بہت ضروری ہے، واجب ہے. اور یہ سوگ کتنے دن کا منائے گی؟ یہ سوگ 4 مہینے 10 دن. اور اس کا ہمیں حوالہ حدیث سے بھی ملتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے. ہاں البتہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سوگ اگر منائے گی تو اگر والد ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے بھائی بہن یا اور دوسرے چہیتے رشتے، تو ان کے لیے سوگ منانا کتنا ہے؟ صرف 3 دن کا. اب آپ دیکھیں اس حدیث پر بھی کوئی عمل کرتا نہیں ہے. ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، فوت ہو کے بھی 6 7 8 9 مہینے ہو جاتے ہیں، عید کا وقت آتا ہے کہتے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے.
حالانکہ سوگ کتنے دن کا منانا ہے؟ 3 دن کا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ یعنی خوشیاں منا سکتے ہیں، خوشیوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ کے لمبا سوگ مناتے ہیں کہ بس شادیاں نہیں کرنا، شادیوں میں نہیں جانا، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر دوسرے لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے 3 دن، لیکن اگر شوہر ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو اس آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ یعنی سنگار بھی کر سکتی ہے، زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، اور اولیاء کے اپنے اجازت اور ان کے مشورے سے کسی اور جگہ نکاح وہ کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی معیوب بات نہیں ہے اس میں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ اگر وہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں سسرال والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو ہمارے بیٹے کی نشانی ہے، ہم اس کو کہیں اور نہیں دیں گے، کہیں اور ہم اس کو نکاح کرنے نہیں دیں گے، ایسی ایموشنل باتیں کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی یہ بیوہ انہی کے گھر میں رہے، کہیں اور اس کا نکاح نہ ہو۔ اور اگر ماں باپ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی بیوہ ہے، ہم اس کا نکاح کروا رہے ہیں، تو وہ نہیں کرواتے۔ حالانکہ یہاں بتایا گیا کہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ اگر اپنی عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کر لیں، پھر آپ دیکھیں کیا اس کو سنایا جاتا ہے، کیسی نظروں سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے، وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہی ہے، اس کے رب نے اس کو اس چیز کی اجازت دی ہے، وہ ایک حلال طریقے سے نکاح کر رہی ہے، لیکن یہ بات کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے اثرات، ان کے چیزوں کو اتنا ہم نے اپنا لیا ہے کہ اب ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک بیوہ کہیں اور شادی کر لے۔ نہ سسرال والے اس بات پر راضی ہوتے ہیں نہ مائکے والے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ایک بیوہ کو اس کا ایک دیکھ کر، اس کا جوڑا، اس کا ساتھی دیکھ کر اچھی جگہ اس کا نکاح کروا دے، تاکہ وہ بھی ایک اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے، ایک محرم کے ساتھ گزار سکے۔ ہر انسان دیکھیں ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کا لائف پارٹنر ساتھ ہو، ہر انسان کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کا لائف پارٹنر شریک حیات اس کے ساتھ ہو، تو یہ گھر کے بڑوں کا کام ہے، چاہے وہ سسرال والے ہو یا مائکے والے ہو۔ اگر ایسی بیوہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کا نکاح کرا دیں، اللہ تعالیٰ ایسے جوڑوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کی آیت میں، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اس سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہاں پر نکاح کے پیغام کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ اپنی عدت میں ہے، اسی طرح ایسی عورت جسے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور اپنی تیسری طلاق کے بعد عدت میں ہے، تو یہ بیوہ عورت اور جس کی 3 طلاقیں ہو گئی، یہ دونوں عورتیں اپنی عدت میں ہیں، تو کیا ان عورتوں کو ان کے عدت کے دوران یا ان کو
نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. یعنی بیوہ عورت اور جس کی 3 طلاقیں، جسے 3 طلاقیں مل چکی ہو، یعنی وہ عورت جو 3 طلاقیں ہونے کے بعد اب اپنے ماں باپ اپنے میکے میں ہیں اور وہاں وہ عدت گزار رہی ہے، اور بیوہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں سے عدت کے دوران ان کو اشارتاً، یعنی اشارے انڈائریکٹلی ہنٹ دیتے ہوئے انہیں نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی صراحتاً ان سے یہ نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے پرپوزل نہیں بھیج سکتے، لیکن اشارتاً ان سے کہا جا سکتا ہے. مثلاً جیسے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرا بھی شادی کا ارادہ ہے، اس خاتون سے کہے کہ میرا بھی شادی کا ارادہ ہے، یا کہے کہ میں اس عورت کو پسند کرتا ہوں جو ایسی ایسی ہو، یعنی اس کی کچھ صفات بتا دے، یا کہے کہ آپ جیسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا پھر یہ کہہ دے اشارتاً کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بیوی عطا فرما دے، یا پھر اس طرح سے کہیں کہ یعنی تمہارا میرے دل میں ایک بہت بڑا مقام ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے بہت نیک جذبات ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے پاس خیر بھیجنے والا ہے. تو یا پھر اس طرح سے یعنی ایسے الفاظ کہیں جو جس میں ہنٹ ہو، انڈائریکٹلی اشارتاً جس میں کہا گیا ہو، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خفیہ وعدہ مت لو اور صراحتاً ان سے کوئی ان کو منگنی کا پیغام یا نکاح کا پیغام نہ دو. ڈائریکٹ ان سے یہ نہ کہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. عدت کے دوران اگر کہنا ہے تو کیا کہیں؟ اشارتاً کہہ دے کہ سامنے والی عورت بھی سمجھ جائے کہ ہاں بھئی یہ انٹرسٹڈ ہے، لیکن واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دینے سے منع فرمایا ہے، خاص طور پہ جب ایک بیوہ اور جس کی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں وہ عدت میں ہیں تو اس کو ڈائریکٹ پرپوز نہیں کیا جا سکتا، انڈائریکٹلی ہنٹ میں اشارتاً اس کو بتایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ اس میں تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشارتاً ان سے کہہ دیتے ہو. یا پھر او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں مخفی رکھو، یعنی اپنے ارادے کو تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو کہ تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوگی تو میں اسے نکاح کے لیے پرپوز کروں گا، میں اس کے ساتھ منگنی کروں گا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اگر تم نے اپنے اس ارادے کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ڈائریکٹلی کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انکم کی بے شک تم ستذکرونہن کی ضرور تم ذکر کرو گے ان کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ضرور ان عورتوں کے نکاح کا ذکر کرو گے، تمہارے دلوں میں یہ بات ضرور آئے گی. لہٰذا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر دل میں چھپا کے ارادہ رکھے ہو یا اشارتاً کہہ دیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا لیکن ایام عدت میں پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ لو، یعنی ان سے کوئی ایسا پوشیدہ وعدہ نہ کر لو. ایسے نہ ہو کہ کسی کو نہیں پتہ اور ان سے وعدہ لے رہے ہو، ان سے یعنی اس طرح سے کہہ دینا جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں سے یہ نہ کہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، میں تم پر فدا ہوں، میں اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا تو لہٰذا تم اب یعنی میرے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرنا. تو اس طرح کہنے سے منع فرمایا. اس طرح سے کوئی پوشیدہ وعدہ نہ کر لے اس عورت سے کوئی پختہ عہد نہ لے لے کہ وہ کہیں اور نکاح نہیں کرے گی. یہ نہیں کیا جا سکتا ایسی عورت سے جو عدت میں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا الا مگر یہ کہ ان تقولوا قولا معروفا کہ تم دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، یعنی تم کوئی ایک بھلی بات بول دو. تم اس طرح سے پوشیدہ اس کے ساتھ کوئی تم کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، تم کوئی چھپ کے اس کے ساتھ کوئی ایسی سیٹنگز نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے وہ انتظار کرے گی اور تم سے ہی نکاح کرے گی. نہیں، لیکن بھلی بات تم کہہ دو. اور وہ بھلی بات کیا ہے؟ کہہ دیں کہ مجھے تجھ سے رغبت ہے،
یا اس کے ولی کے پاس چلے جائے اور اس کے ولی سے کہیں کہ اس کی شادی میں جلدی نہ کرنا، جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، یعنی انڈائریکٹلی ولی کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس عورت کے ولی کو، کہ مجھے بتائے بغیر اس کی شادی نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ عدت کے دوران نہ تو نکاح کا پختہ ارادہ کریں، نہ اس کا کوئی پروسیس کرے، یہ کہ عدت میں ہی ساری تیاریاں کر کے بیٹھیں کہ یہاں عدت ختم ہوئی اور فوراً سے نکاح کر لیں۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ عدت پوری ہونے تک نکاح نہ کرو۔ اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر عدت کے دوران، ابھی عدت میں ہے ایسی عورت جو بیوہ ہے جس کی 3 طلاقیں ہو گئی، اگر یہ عدت کے دوران اگر یہ کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور جان رکھو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارن کیا، فرمایا کہ عورتوں کے معاملات میں، عورتوں کے متعلق جو کچھ تمہارے دلوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو ڈرایا، ان مردوں کو، اور رہنمائی فرمائی کہ دلوں میں اچھی بات ہی کو لائے، بری بات کو نہ لائے۔ اب ایسے نہ کریں کہ آج کل جیسے ٹیکسٹ کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، خاموشی سے فون پر ٹیکسٹنگ کے ذریعے بات کر لی، عدت میں نکاح کر لیا، یا عدت کے دوران خاموشی سے پرپوز کر دیا، تو ہو سکتا ہے کسی اور کو نہ معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ بخوبی ان چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس و نا امید نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اور جان رکھو ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا حلم والا ہے، یعنی وہ فوری طور پر کسی کو نہیں پکڑتا۔ تو اس آیت میں دیکھیں ایک اور جو مسئلہ وہ یہ ہے، جو بات سمجھنے کی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت تو خاص طور پر ایک بیوہ کے لیے ہے، اور جن کی 3 طلاقیں ہو گئیں، اگر وہ عدت میں ہیں تو ان سے اشارتاً ان سے کہا جا سکتا ہے، یا ان سے کہلوایا جا سکتا ہے، یا ان کے ولی کو انڈائریکٹلی کہا جا سکتا ہے، یا دل میں اس ارادے کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ عورتیں یعنی جن کے خاوند انہیں طلاق دے دے، جس کی 1 طلاق ہو گئی ہے یا جس کی 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب یہ اپنی پہلی طلاق کے بعد عدت گزار رہی ہے، اپنی دوسری طلاق کے بعد یہ عدت گزار رہی ہے جو رجعی طلاق ہے، تو رجعی طلاق میں قطعاً کسی کو یہ جائز نہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس عورت کو پرپوز کرے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو، چاہے وہ انڈائریکٹلی ہو، چاہے وہ اشارتاً ہو، وہ بالکل پہلی اور دوسری طلاق میں جو عدت گزار رہی ہے اس عورت کو بالکل بھی پرپوز نہیں کر سکتے، نہ ہی اشارتاً اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سخت منع کیا گیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا؟ کیونکہ جب تک پہلی اور دوسری طلاق کی جو عدت گزارنے والی عورت ہے، جب تک اس کی عدت گزر نہیں جاتی، جب تک وہ عدت میں ہے، اس کے شوہر کا اس پر حق ہے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی عدت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ رجوع کر لے، تو پہلی اور دوسری طلاق عدت گزارنے والی عورت کو تو بالکل بھی کوئی پرپوز نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، لیکن بیوہ ہے اور جن کی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو ان کو عدت کے دوران اشارتاً کہہ سکتے ہیں، اور جیسے ہی اگر عدت ختم ہو جاتی ہے بیوہ کی اور 3 طلاقیں جس کی ہو گئی ہیں، تو پھر ان کو ڈائریکٹلی میں بھی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور آپ دیکھیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں عورت کی طلاق ہوتی ہے تو فوراً اس کے لیے رشتہ ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے رشتہ ڈال دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ڈائریکٹلی تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ ہو سکتا ہے اشارتاً کہہ دیں، کوئی ہنٹ دے دیں ان کو، لیکن اس طرح سے سیکریٹلی ایک خفیہ انداز میں سیٹنگ کر کے سب کچھ کر لینا، نکاح بھی کر لینا، ساری تیاریاں بھی کر لینا، سب کچھ ارینج کر لینا، سب چیز یعنی ایک کانٹریکٹ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ جب تک وہ عدت میں ہیں اس کے ساتھ یعنی اس طرح سے ڈائریکٹ کوئی بات کر کے کوئی سیٹنگ نہ کر لے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ احکامات ہم سیکھ رہے ہیں واقعی ہم اسے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور اگر ہمارے خاندان میں ایسے کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں یا ایسے کوئی ان چیزوں سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو ہم ان کی قرآن کے ذریعے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو اس کا علم ہے ہی نہیں، بالکل نہیں پتہ کہ عدت کے دوران پرپوز نہیں کیا جا سکتا ڈائریکٹلی، اور لوگ کر دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن کا اور حدیث کا علم لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اسی طرح سے اپنے فیصلے کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کے شوق کو برقرار رکھے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں آگے پہنچانے والا بھی بنائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔